اللہ اکبر۔ یہ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جو محض اپنے ایک مطالعہ یا سٹڈی یا کسی زبان، انگلش زبان، فلاں زبان کے زور پر سکالر بن جاتے۔ علم نور ہے جی، اور اس نور کا عرفان واہ واہ، اگر کسی کو ملتا ہے، کسی کو بھی کائنات میں ملتا ہے تو وہ دربار رسالت سے ملتا واہ ہے۔ واہ واہ، نسبت مصطفیٰ، نسبت واہ یہ واہ، بات آپ نے ٹھیک کہی ہے سبحان اللہ، کہ علم کی خیرات جس کو بھی ملی ہے وہاں سے ملی ہے۔ بے شک بے شک، اور باب مدینۃ العلم کو بھی میرے آقا نے نوازا ہے، حضرت مولا کائنات کو۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی، جی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی، جڑ گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئی، اسے یہ نور کی خیرات مل گئی، سبحان اللہ، اسے اس عرفان کی خیرات مل گئی، سوغات مل گئی۔ تو جس چیز کا تعلق ہو، آپ نے اونٹنی کی بات کی ہے تو مجھے اسی وقت، یعنی یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہر قبیلہ اور ہر قبیلے کا جب سربراہ، جب ہر گھرانہ، ہر گھرانے کا سربراہ، اللہ اکبر، ہر گھر کا دروازہ کھلا ہے اور ہر گھر کا فرد دروازے پر کھڑا ہے، واہ واہ واہ، ہر ایک جھولی پھیلا کے، ہاتھ اٹھا کے اور دیدہ و دل فرش راہ بنا کے ہائے ہائے، اللہ آقا اکبر، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صادق اور سچی اور سچی تمنا سجا کے، اللہ یا اکبر، رسول اللہ ہمیں شرف بخش دیجئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دلوں کو جانتے تھے، دیکھ رہے تھے جی کہ اخلاص ہے ان کے اندر اور یہ، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے تھے، خلو سبیلہ ہاں، فإنہا مامورہ، بے شک، فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی کا راستہ، چھوڑ دو، فإنہا مامورہ، کیونکہ اس سے امر ہو چکا ہے، جی اللہ کی بارگاہ یہ جانتی ہے کہاں جانا ہے۔ اللہ یہ تو آپ کی یہاں یہ بات ہے، اس بات سے مجھے یاد آ گیا تھا، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے المورد الروی فی المولد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عربی زبان کے اندر یہ کتاب ہے ملا علی قاری کی، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بے شک، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آقا کی ولادت کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، جی نام سے واضح ہے، المورد الروی فی المولد النبوی۔ اچھا، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو لینے کے لیے گئیں تو وہ مشہور واقعہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ بچے وہ دائیاں لے کے چلی گئی تھی، حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، جی تو حضرت حلیمہ لیٹ پہنچی تو اپنے شوہر سے مشورہ کیا، سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی کو لے چلتے ہیں۔ تو اب جب گئیں، دیکھا، لیا، وہ تو بڑے ایمان افروز واقعات ہیں، کسی اور وقت میں ذکر کروں گا، کیا کہنے، لیکن جب لے کے سبحان اللہ، باہر آئی نا، شوہر انتظار میں تھے، جی اب اونٹنی پر حضرت حلیمہ، یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، جی حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے اپنے شوہر کے پیچھے بیٹھی، شوہر آگے تھا، مہار لگام اس کے ہاتھ میں تھی، تو اب وہ لے کے بیٹھی تو اونٹنی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ تو بالکل ہی پہلے سے ہی گئی گزری ہو گئی۔ انہوں نے سوچا لیں جی یہ تو قصہ تمام ہو گیا، تو غیب سے آواز آئی، حلیمہ اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ اس بچے کا مقام کیا ہے، اگر تیرا شوہر آگے ہو اور آمنہ کا لال پیچھے ہو، اللہ اکبر، یہ اونٹنی کس طرح کھڑی ہوگی۔ واہ واہ واہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ امام عنہ الانبیاء ہیں، لے کے آگے ہوئی ہیں، میں وہ بتاتا ہوں، جی جی، لے کے آگے ہوئی ہیں تو اونٹنی جمپ لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اچھا، اب ایسے چلی کہ وہ جو پہلے سے نکلی ہوئی دائیاں تھی، یہ بات سنانا چاہتا تھا آپ کے موضوع کی مناسبت سے، اب ان کو کراس کرنے لگی، تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہ یہ تیز رفتار سوار اور سواری یہ کون سی آ گئی ہے، جو غور کیا تو وہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی اونٹنی تھی، تو وہ تو بڑی پریشان ہوئی کہ یہ تو اس کے پاس جو سواری تھی وہ تو نحیف، نزار، لاغر، لاچار، چلنے کے قابل نہ تھی اور دبلی پتلی اور مریل، اور یہ تو حضرت حلیمہ کو مخاطب کر کے کہا، حلیمہ سواری کس سے بدل کے آئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے بنو سعد کی عورتوں، سواری نہیں بدلی، واہ 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 واہ، اس سواری کا سوار بدلا ہے۔ سوار بدلا ہے، اب اللہ ذرا اکبر، غور سے قاری صاحب، جی جی، یہ حضرت ملا علی قاری نے لکھا ہے، یہ تو حضرت حلیمہ نے کہا نا، تو ملا علی قاری کہتے ہیں ایک آواز اور آئی، اور وہ آواز آ رہی تھی، باقاعدہ آواز آئی، لیکن آواز دینے والا دکھائی نہیں دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں بہت پریشان ہوئی، جب میں نے غور کیا تو سمعت اتانی
तंतिको व तकूलो इन्नली शानन सुम्मा शानन बासनिल्लाहु बादा मौती वरद्दली समनी बादा हजली वैहकुन्ना या निसा बनी सादिन इन्ना कुन्ना लफी गफलतिन हल तदरीना मन अला ज़हरी खैरुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। हजरत अलीमा कहती है मैंने कान लगाया, मेरी ऊँटनी बोल रही थी, मेरी डाची बातें कर रही थी। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरी एक वो हालत थी जो जाते हुए थी और एक ये हालत है जो आते हुए है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेहमान मुअज्जम की बरकत से मुझे नई जिंदगी दी है और नई जवानी दी है। और बनु साद की औरतों, तुम गफलत में मारी गई हो, तुम जिसे यतीम समझ के छोड़ के आई हो, जानती हो मेरी पुश्त पे कौन है? जी, ये डाची को शऊर आ गया, ऊँटनी को इल्म आ गया, इदराक और मारिफत निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, हुजूर के जिस्म अतहर से मस होने की वजह से इतना मकाम और मर्तबा पता चल गया कि कहने लगी बनु साद की औरतों, जानती हो मेरी पुश्त पे कौन सवार है? तो वो नहीं बोली, तो कहा मैं बताती हूँ कौन है, खैरुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सुभान अल्लाह, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। कहा मेरी पुश्त पर नबियों का सरदार है, क्या कहने, पहलों और आखिरियों सब की इमामत का ताज जो सर के सजा में आया है। मुफ्ती साहब मैं मजीद हम इस पे बात करते हैं। नाज़रीन किराम देखिए, जब निस्बत जुड़ जाती है तो फिर रब्बे कायनात इल्म भी अता करता है और शऊर भी अता करता है। इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए सैयदना अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह। खुश आमदीद नाज़रीन किराम, हयात सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बाबरकत प्रोग्राम में आप शामिल हैं और हमारे साथ जलवा फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम क़ादरी साहब। मुफ्ती साहब ब्रेक से पहले बयान फरमा रहे थे कि जब निस्बत अता हो जाती है तो फिर इल्म व आगही के समंदर रमा हो जाते हैं, फिर इल्म भी आता है और शऊर भी रब्बे कायनात अता फरमा देता है, अदब भी अता फरमा देता है। अब देखें करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ जब निस्बत मिली ऊँटनी को तो रब्बे कायनात ने शऊर अता कर दिया। ये तो जानदार है मेरे आका के, अगर निस्बत अगर बेजान चीज़ को भी हुई तो मेरे आका ने उसे भी इल्म भी अता कर दिया, कुव्वत गोयाई भी दे दी, कुव्वत बसारत भी दे दी। आप देखते हैं वो खजूर का सूखा तना जो करीम आका अलैहिस्सलाम मिंबर बनने से पहले जिसके साथ टेक लगाया करते थे और अल्लाह का पैगाम दिया करते थे, तो जब उसके साथ आप टेक लगा के वाज़ो नसीहत फरमाते, जब मिंबर बन गया और इमामुल अंबिया मिंबर पर जलवा फरमा होने लगे तो वो खजूर का सूखा तना वो रोया और सहाबा कहते हैं उसके रोने में ऐसा दर्द था, ऐसी बुलंद आवाज़ थी कि ऐसे लग रहा था कि मुझसे नबी के दरो दीवार फट जाएंगे। और करीम आका अलैहिस्सलाम जब उसके करीब आए, उस पे हाथ रखा तो वो खजूर का सूखा तना सिसकियां बरता हुआ ऐसे खामोश हो गया जैसे बच्चा माँ की गोद में आता है। नाज़रीन किराम, निस्बत की सारी बातें हैं। अगर निस्बत मिल जाए तो रब्बे कायनात बेजान को भी कुव्वते गोयाई भी दे देता है, कुव्वते बसारत भी दे देता है।